وہ چلے گئے اور دنیا کے سرداروں میرے بھائیوں مسلمانوں کچھ ہوش کرو، علماء پر الزام لگانا چھوڑ دو، اندھ پن چھوڑ دو، آخر مسلمان ہے، یاد رکھ لو یہ نبی ہے، یہ نبی کی شان ہے، اور یاد رکھ لو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اماں کی گود میں پہنچے پہلا پہلو حصہ اپنا تو پی لیا، اماں دائی فرماتی ہے جب میں نے دوسرے پہلو میں نبی کو رکھا اور دوسرا پہلو بھی دینے لگی تو نبی نے آنکھ بند کر دی، زبان بھی بند کر دی۔ اللہ کی قسم میں نے کوشش کی کہ میرا بچہ دوسرا پہلو بھی پی لے، مگر آواز آئی ہے دائی حلیمہ میرے محبوب کو تنگ نہ کر، یہ میرا محبوب وہ نہیں جو اپنے رضائی بھائی کا حق قسم کر لے، یہ نبی وہ نبی ہے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اپنا حق یار نے پی لیا ہے، بھائی کے حق کو اس نے باقی چھوڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ آپ دنیا کے سرداروں کان کھول کر سید کی بات کو سن لو، جیسا ویسا نہیں تمہارے سامنے بات کر رہا، اللہ کی قسم جو نبی بچپن میں اتنا شعور رکھ سکتا بھی رحمت، آپ کا چہرہ بھی رحمت، آپ کی آنکھ مبارک کا پانی بھی رحمت، آپ کے چہرہ مطہر میں جو پسینہ یہ بھی رحمت، آپ کے وجود اقدس کا خون بھی رحمت، آپ کے ہاتھ کا دھو کا پانی بھی رحمت، آپ کے نالین مبارک کے تسمے بھی رحمت، آپ کی نالین مبارک کی گرد و غبار بھی رحمت۔ ہے آپ کا ہے یقینا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی قسم یہ وہ نبی جس پر ابو جہل نے سوال کیا، اللہ فرماتے ہیں جب تک میں نہ بلاؤں اپنے محبوب کو میرا نبی نہیں بول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سوال کیے کھڑا، نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل دیر مت کرو، میرے محبوب کو اطلاع دو پیارے۔ جبکہ ابو جہل نے ارادہ کیا تھا کہ میں محبوب کبریا پر یہ سوال کروں گا،
تو اس کے سوال اس کے ارادے سے میں نے اس درخت میں سب کچھ تیار کر رکھا ہے. اشارہ کرنا تیرا کام، درخت نکال کر ہر پتے سے تیرا ٹگما کی آواز سنا دینا میرا کام، تیری رسالت و ختم نبوت کی تصدیق کرا دینا میرا کام. بس سید الکونین نے اشارہ فرمایا، پتھر دو ٹکڑے ہوا، بیچ میں سے ایک درخت نکلا جس کے 6 پتے تھے، ہر پتے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر پتے سے یہ آواز آ رہی تھی، تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کونوں میں کامی ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. دل سے پڑھو، محبت سے پڑھو، واللہ عالم مرتے وقت وہ پڑھنے دیتا ہے یا نہیں. کس خوش فہمی کا شکار بنے بیٹیوں، اور دنیا کی جنگ تک کے دیکھ کر ناز کرنے والے سرداروں، یہ چکے تمہارے نہیں، یہ بچے تمہارے نہیں، یہ کوٹھیاں تمہاری نہیں، یہ مال تمہارے نہیں، یہ پیارے پیارے حسین برتن تمہارے نہیں. او بھولے لوگوں، جب تم اس دنیا سے چلو گے، اللہ کی قسم یہ تمہارے وجود کے کپڑے بھی اتروا لے، تمہیں ننگا کرے گا اس دنیا سے. یاد رکھ لو میری بات کو، اللہ کی قسم اس وقت تم سے یہ سوال ہوگا، قتل الانسان اکبر. اے بھائی نا انصاف انسان، میں نے تمہیں کس قدر دولت دی تھی، آج تو تیرے ہاتھ ننگے ہیں. میں نے کس قدر تمہیں مال دیا تھا، آج تیرے وجود کے کپڑے بھی نہیں. میں نے تمہیں کتنا سونا چاندی دیا تھا، تیرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی اور چھلا بھی نہیں. میرے دوستوں، سب سے پہلے یہ اللہ کی دربار میں استدعا کرو کہ مرتے وقت وہ ذات راضی ہو جائے محمد کے صدقے. آخری وقت میں یہ کلمہ ہمارے نصیب فرما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. سینکڑوں ولی اللہ آپ کے سر پر بیٹھے کلمہ پڑھ رہے ہوں، ان کا کلمہ پڑھنا تیرے حق میں کوئی کار آمد نہیں. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چچا کے سر مبارک پر بیٹھ کر فرماتی ہے، چچا جی آپ میرے ہمدرد ہیں، جان نثار چچا ہے، مہربانی فرماؤ، آج وقت ہے کلمہ پڑھ لو. میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی، میں قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھا ہوں، آپ جہنم کی وادی میں جلے، مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھ لو. ایسے دیکھ کر فرماتے ہیں، بیٹے جو اور بات کہو مان سکتا ہوں، پر محمد تیرے کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ بوڑھیا عورتیں کہے گی وہ دیکھو مرتے وقت اس جادوگر کا اثر ہوا، آج پیارا اپنا مذہب چھوڑ کر جا رہا ہے، تو میں کسی کی تانو زن برداشت نہیں کر سکتا، یہ لان تان پیچھے سے کرے گی. ہاں جو اور بات کہی پیارے مان سکتا ہوں، میرے مدنی کریم کے اس بات کو سن کر اس کے دل صدمہ پہنچا. سید الکونین دوبارہ ایسے
قریب ہو گئے، رو کر فرماتے ہیں چچا جی اگر آپ کو گھر کے بوڑھیوں کا فکر ہے، کسی کی تعلق تشریح کا فکر ہے تو میں آپ کے قریب ہو کر بیٹھا ہوں، آہستہ سے میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی آمد دل خدا کی دربار میں، اللہ کی دربار میں گواہی پیش کروں گا۔ مگر ایسے دیکھ کر فرماتی ہے بیٹی یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جو اور کچھ کہیں تیری بات ساری مانوں گا۔ میرے مدری کریم کی آنکھوں سے آنسو آئے، وجود میں لرزش، اس قدر نبی روئے، یار کی ریشے مبارک آنسو سے بھر گئی، وجود لرزہ ہو گیا۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، اس وقت اگر نبی جیسے چچا نے نہیں پڑھا تھا، نبی اگر کسی کے حق میں کوئی کلمہ پڑھ سکتا تھا تو نبی اپنے چچا کے حق میں کلمہ پڑھ لے تو، مگر یہ فیصلہ ہے، مسئلہ ہے کہ نبی کا پڑھا کلمہ چچا کے حق میں وہ قبول نہیں کرتا جب تک چچا خود نہ پڑھ۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ واضح طور پہ یاد رکھنا، خدا کرے مرتے وقت ہماری تمہاری زبان سے کلمہ نکل جائے، ساری دنیا ہمارے تمہارے سر پر بیٹھ کر خاموشی سے بیٹھی ہو، خدا کرے ہم مرتے وقت یہ کہتے جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بولے لوگو تو کمرے لوگو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور نہیں دیا، دنیا کی ہر چیز سمجھ سکتے ہو مگر نبی کی ذات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے، علماء کی حق بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ دور دور کھڑے سن رہی ہو کہ کہیں کافر آئے، ارے خدا کے بندیا تیری عقل کدھر گئی؟ اور یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسا کافر دکھاؤ جو قرآن کا حافظ بھی ہو اور کافر بھی ہو۔ اس قدر تمہاری بدقسمتی جو تم لوگوں نے یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کافر ہو پھر قرآن کا قاری حافظ ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لو، جس شخص نے حضرت علی کو گالی دی اسے خارجی کہتے ہیں، وہاں تو خدا کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جو علی کا دشمن ہے اس جماعت میں لکھو قیامت تک میں قرآن کا حافظ پیدا نہیں ہونے دوں گا، اس جماعت میں کوئی ولی اللہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جس نے سیدنا ابو بکر صدیق میں حق بغض رکھا اور سیدنا ابو بکر عمر فاروق کو گالی دی، عثمان غنی کو گالی دی، اللہ کریم کی غیرت جوش میں آئی، فرمایا جبرائیل لکھو جو عثمان اور حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کا دشمن، فرمایا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، قیامت آ سکتی ہے اس جماعت میں قرآن کا حافظ قاری ولی اللہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس نے نبی کی نبوت پر داغ لگایا مرزائی، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جس نبی کی نبوت کا دروازہ میں بند کروں اور اعلان کروں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ نعرہ تکبیر، خاج و تخت ختم نبوت، خاج و تخت ختم نبوت۔ اعلان تو یہ ہے کہ میرا محبوب کسی ایک کا باپ نہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا من رجالکم، یہاں جو یہ لفظ موجود ہے کیوں نہیں با ما کان محمد ابا احد
من رجالکم. اللہ فرمائے میرے بندو فکر کرو یہاں رجال ہے، یہاں رجال کا لفظ ہے. اس لیے تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں نے محبوب کی اولاد کو بچپن ہی میں سنبھال لیا. پیارے بیٹے مجھے دے دے. اللہ میاں کیوں فرمایا اس میں مصلحت ہے. موچی کے بیٹے کو موچی کہتے ہیں، مستری کی بیٹے کو مستری کہتے ہیں، پیر کے بیٹے کو پیر کہتے ہیں، نواب کے بیٹے کو نواب کہتے ہیں، ملک کے بیٹے کو ملک صاحب کہتے ہیں، خان کے بیٹے کو خان صاحب کہتے ہیں. کہیں نبی کے بیٹے کو نبی نہیں کہتے، کیونکہ نبی تو وہ نبی ہے. میں نے دروازہ بند کر دیا ہے نبوت کا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں نے اعلان کر دیا ہے وخاتم النبیین. میں نے مہر نبوت لگا دی ہے اور اس نبوت پر ایسی مہر لگائی کہ قیامت تک وہ نہیں کھل سکتی. آپ کے نبی آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آ سکتا. مجھے یہ امکان اور اشکال ہے کہ کہیں تیرے بیٹے کو ابراہیم محمد طیب طاہر کو کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی کا بیٹا نبی آ گیا ہے تو تیری نبوت والی چادر پر داغ لگ جائے گا. فرمایا بچپن ہی سے میں نے محبوب کے چھوٹے چھوٹے بچے سنبھال لیے. اس لیے فرمایا مر رجالکم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. ممکن ہے کوئی تم میں سے مرد نبوت کا اعلان کرے تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما. دعوی نبوت والے کو جو نبوت کا دعویٰ میرے محبوب کی موجودہ نبوت کے اندر اعلان کرے کہ میں مسیح موعود ہوں، اسے دجال تو کہہ سکتے ہیں، کذاب تو کہہ سکتے ہیں، مگر نبی نہیں کہہ سکتے. نعرہ تکبیر، ختم نبوت. یاد رکھ لو دوستو نبوت کے لیے بھی کوئی چند چیزیں مخصوص ہوتی ہیں. نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی سکول میں نہیں پڑھتے. کون نبی کسی سکول میں کہے تو نبی کسی یونیورسٹی میں داخلہ، کسی کالج میں داخلہ، کسی ماسٹر کے تھپڑ نہیں کھاتا. نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اعلان کر دیتا ہے النبی امی. میرا نبی ان پڑھ ہوتا ہے، امی ہوتا ہے، اس کا استاد میں خود خدا ہوتا ہوں. دنیا کے کسی ماسٹر کی، دنیا کے کسی اعلیٰ استاد کی تعلیم پر پھر بھی اس سے کوئی اعلیٰ استاد اس کا نقص اس کی تعلیم پر نکال سکتا ہے کہ جس کا میں استاد ہوں میری دی ہوئی تعلیم پر کون ہے دنیا میں جو میری تعلیم دی ہوئی پر کوئی نقص نکال. اس لیے اپنے نبی کا، اپنے نائب کا، اپنے محبوب کا میں خود استاد ہوں، میں خود پڑھا رہا ہوں. میں نے خود پڑھایا، میں نے خود سکھایا، میں نے اسے کھلایا، میں نے اسے پہنایا، میں نے اسے پڑھایا. یہ میری ذمہ، یہ ڈیوٹی میرا ذمہ ہے. میں نے ساری ذمہ داری اٹھائی تاکہ دنیا کی کوئی طاقت میرا نبی کی زندگی پر کسی زندگی میں کسی پہلو پر انگل بھی نہ اٹھا سکے. میرے دوستو سب سے پہلے وہ جھوٹا
جو یہاں علاقے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے کہو وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں، جو نبی ہوتا ہے اس کا استاد خدا ہوتا ہے، جو یہاں کالج میں پڑھے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ دجال تو ہے، وہ جھوٹا تو ہے، کذاب تو ہے، خارج الاسلام تو ہے، واجب القتل تو ہے، مگر نبی نہیں۔ مولانا محمد آجو تک ختم نبوت، عیسائیت، پھر نبی وہ نبی یاد رکھ لو، دوسری اللہ فرمائے جو میرا نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ کہہ دو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد معصومیت دفعہ نہ ہو۔ اللہ فرمائے ماں کے پیٹ میں تھا تو معصوم، باپ کی صلب میں تھا تو معصوم۔ ہاں اللہ فرمائے جب میرے ارادہ تصور میں تھا تو میں نے معصومیت کا دفعہ لاگو کر دیا۔ سنا پھر معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کی تعریف کیا ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس کے دل و دماغ میں گناہ کا ارادہ نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر گناہ کو وہ اپنے معصوم نبی کے قریب آنے لگے۔ دوسرا نمبر وہ ہوتا ہے معصوم جس کی دل میں کہو جس کے دل میں پلید چیز کی، ناپاک چیز کی چاہت امنگ طلب ہو سکتی نہیں، پلید چیز کے قریب اللہ آپ اپنے معصوم نبی کو جانے دیتا نہیں۔ ایک چپ چہرہ پر بیٹھتی ہے مگر مکھی کے جس قدر پر اور پیر باریک ہے، اتنی باریکی پلیتی اٹھا کے جے میرے نبی کے اس چہرہ متحر پر بیٹھ گئی، جس چہرے کو میں نے معصومیت کا لیپ لگا دیا ہے اور جس چہرے کو دیکھ کر میں نے قسمیں کھائی ہے۔ اور جس کمرے کو میں نے دیکھ کر کمرے کی قسمیں کھائی، اگر یہ چھوٹی سی پلیتی لے کر اس کمرے پر بیٹھ گئی، فرمایا جبرائیل میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میرے محبوب کی معصومیت میں شک آ جائے۔ فرمایا جاؤ اس مکھی کو اطلاع دے دو، او مکھی خبردار تو ہر ایک شخص کے چہرے پر وجود پر جہاں تیری مرضی چاہے بیٹھ سکتی ہے، مگر میرے نبی کے چہرہ انسانیت پر جس چہرے کو میں نے معصوم بنایا اس چہرے پر تو نہیں بیٹھ سکتا۔ نہ تو میرے محبوب کے چہرے پر بیٹھ سکتی ہے، نہ تو میرے محبوب کی کمری پر بیٹھ سکتی ہے، نہ تو میرے محبوب کے چار دیواری کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ میرے محبوب کے بستر پر تو بیٹھ سکتی۔ سچ ہے یا نہیں؟ بولو کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس چہرہ انسانیت کو دیکھ کر میں خود اس قدر رشک کھا رہا ہوں، اور فرماوتی والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ میرے عزیزوں جس چہرہ انسانیت کی قسم خدا اٹھائے ایسے نبی کو کون کہہ سکتا ہے جو یہ ہمارے جیسا؟ کچھ سوچو
اللہ کی قسم سید الکونین اپنے زلفوں کو کنگھی دیتے ہیں، کنگھی دے کر اپنے زلفوں پر ہاتھ مارتے ہیں، جب یہ چھڑکتے ہیں تو زلف پر پڑتی ہے، زلف سے زلف لگتی ہے، اس سے کالی اللہ کی قسم چمک اور دمک نکلتی ہے، اور جب وہ دمک اور چمک نکلی خدا کی نگاہ پڑی تو اللہ کریم نے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ سبحان اللہ۔ سید الکونین کے زلفوں کی قسمیں بھی خدا اٹھا رہا ہے۔ اور دنیا کی سرداروں، کراچی والوں سنو، اللہ کی قسم وہ دیکھو سید الکونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اتفاق سے ایک دن میں بھی بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، اندھیرا تھا، سید الکونین بھی تشریف لے آئے، اتفاق سے سوئی گر گئی، ہاتھ میں نے نیچے مارا، اتنے تک نبوت پہنچ گئی۔ نبی نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا سوئی گری وہ تلاش کر رہی ہوں۔ نبی مسکرائے، فرمایا اندھیرا اور سوئی کی تلاش، بس نبی کا مسکرانا تھا، ہونٹوں سے یہ یار کے دندان مبارک کی تھوڑی زری نکلی مسکراہٹ میں، بس میں نے دیکھا تو سارا گھر میرا روشن ہو گیا، میں نے دیکھا تو مجھے سوئی بھی لگ گئی۔ میں نے اللہ کی دربار میں عرض کی اللہ یہ تو محبوب کبریا آئے مسکرائے، یہ تو میرا گھر روشن ہوا، اللہ ہمیشہ تیرے نبی آتے رہے، یہ تو گھر روشن کیا، ہمارے دلوں کو بھی اس طرح روشن فرما۔ دنیا کے سرداروں، یہ وہ نبوت، یہ وہ نور نبوت ہے، یہ وہ نور ہدایت ہے۔ اللہ کی قسم دندان مبارک سے گھر روشن ہوا۔ اما طاہرہ آمنہ فرماتی ہے یاد رکھ لو کہ جب میرا بچہ محمد پیدا ہوا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میرا گھر سارا روشن ہو گیا، مگر یاد رکھو نور نبوت کی کرنیں صرف 4 دیواری تک محدود نہیں رہی، پیدا تو مکے میں ہوئے، نبی کے نور نبوت کی کرنیں دروازہ سے نکلتی ہوئی کیسر و کسرا کے محلات کنکر گرے نظرتے تھے، وہ دیکھو ملک فارس کا 1000 سال کا چیخا بجھا نظرتا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں محمد پیدا تو مکے میں ہوئے، مگر جہاں جہاں بت کھڑا تھا بت اونچا ہو کر گر پڑا، ہر بت سے آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ شانہ والا نبی ہے یا ہے؟ پھر ایسے نبی کو کون بد قسمت ہے جو کہے ہمارے جیسے؟ کس قدر طوفان ہے جو امت مصطفیٰ ایک دوسرے کو الزامی طور پر ایک دوسرے کو تلواریں مار رہے ہیں، بندوقیں مار رہے ہیں، گولیاں لگا رہے ہیں، بس دور دور سے یہ جی وہابی ہے، یہ کون ہے؟ یہ عاشق ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی وہابی نہیں، کوئی عاشق نہیں، سارے کے سارے ایک جیسے ہو۔ وہ بھی محمد کی سنت کو ختم کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھو تو اس کے منہ پر بھی محمد کی سنت نہیں، اس نے بھی خدا کا فرض ادا نہیں کیا، اس نے بھی خدا کا فرض ادا نہیں کیا، وہ بھی جوا کھیل رہا ہے، یہ بھی جوا کھیل رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھا تو دیکھو خدا کے گھر کو پر کر دیا، سینما میں آباد کر رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کی قسم قرآن کے بدلے ناول کو پڑھ رہا ہے، خدا کے گھر کے بدلے سینماؤں کو آباد کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عاشق وہ تو نہیں، عاشق وہ ہے جس کے گھر میں ایک چادر ہے، گھر والے کی کوئی جوڑا نہیں، گھر والے کا بھی کوئی جوڑا نہیں، صحابی کا گھر جوڑوں سے خالی ہے، ایک چادر ہے، مگر جب نماز کا وقت آ گیا بیبیاں چٹائی کی لپیٹ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی، صحابی چادر لپیٹ کر دوڑ کر نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب جماعت سے نماز پڑھی حضور نے سلام پھیرا، صحابی دوڑتے ہوئے جوتا پہنتے ہیں، نبی نے دیکھا تو صحابی جا بھی رہا ہے، مگر نبی کی دل میں خیال آیا خیر ہو میرا صحابی، میں محمد کے خطبے میں نہیں بیٹھا، یہ صحابی کیوں آیا؟ اس لیے کہ گھر جاؤں، جا کر آئے، گھر والی سے وہ جدائی نہیں،
خود چٹائی لپیٹ کر ایک کونے میں بیٹھے چادر اتار کر گھر والی کو دی، اس نے اوڑھ کر خدا کی نماز ادا کی۔ پیارے ہو، 15ویں صدی کے بناسپتی رسمی مسلمان، سنو، تمہاری ہمارے گھروں میں سینکڑے جوڑے موجود ہیں، مگر گھر کی بیویاں بہانے بنا رہی ہے کہ تیرے بچے نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے۔ کیسے؟ ایک بھائی کی شادی یا دوست کسی میراثی کی شادی کی اطلاع مل گئی، وہاں تو بیگم صاحب تو 40 جوڑا اٹھا کر جاتی ہے، ہر منٹ کے بعد جوڑا تبدیل ہو رہا ہے، مگر جوڑا اس وقت نہیں پہنتی جب خدا کی عدالت میں حاضری دینی پڑتی۔ یہ کس قدر نمک خرابی ہے جو جوڑے دیتا ہے اس کے لیے تو جوڑا پہنتی نہیں، بہانہ بنا کر جوڑے کو بھی بچا لیا، اپنے آپ کو بھی بچا لیا، مگر یاد رکھ لے تو نے جنت سے اپنے آپ کو بچایا، جہنم میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ بدقسمت میرے مسلمان، اللہ کی قسم، صبح سے لے کر شام تک وہ صحابی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیوی ابھی جماعت اپنے گھر میں نماز وقتی طور پر ادا کر رہی۔ مگر یاد رکھو ایک بات راز کی بتا دوں، نہ بیویا صحابیہ نے کسی صحابیہ بیویا کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے، نہ صحابی نے کسی صحابی کے سامنے ذکر کیا کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے۔ کیوں؟ والخاشعین والخاشعات، ڈر ہے اس ذات کا، اگر کسی کے سامنے یہ ذکر کر لے قیامت کے دن خدا پوچھنے پر آئے، میرے بندے میری بندی میرا شکوہ میرے بندو کے سامنے کیوں کیا تھا، خدا کو اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ کی قسم کھا کر وہ مسلمان اور صحابی اور دنیا کی سرداروں، تیسرے دن سید الکونین کی دل و دماغ میں یہ بات تھی، صحابی جوتا پہن رہا تھا، دوڑے جا رہا تھا، نبی جب پھرے تو نبی نے اشارہ فرمایا صحابی کو کہ بیٹھ جا، ایک اندر ہے مسجد کے پیر، ایک باہر ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ نبی کا حکم ہو گیا، اب کیا کروں؟ آپ نے اپنا پیر باہر کا اندر نہیں آنے دیا، اندر کا باہر نہیں جانے دیا، نبی کا زبان اور حکم ہو گیا، اگر باہر کا اندر لاتا ہوں تو بے فرمانی ہوتی ہے، اور اس کا آنا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور اس نے آمر کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اور دنیا کے سرداروں سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سید الکونین دیکھ رہے ہیں صحابی جہاں بیٹھا، اور صحابی کے دل و دماغ میں 3 باتیں اطلاق، 3 فکر بھی یار کے ذہن میں آ گئے، یار کی آنکھوں سے آنسو نکل رہی، یار کی داڑھی مبارک لت بت ہو گئی، دل و دماغ میں سب سے یہ بات آ گئی کہ آج محمد کریم پوچھیں گے میرے صحابی، میں محمد کی دعا خود میں کو چھوڑ کر آپ کیوں جاتی ہوں؟ اگر آج سچ بولتا ہوں خدا کا شکوہ ہوتا، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان ضائع ہوتا۔ تیسرے نمبر پر اگر دیر ہوتی ہے، نماز قضا ہو گئی گھر والی کی، تو ادھر سے دفعہ لاگو ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقاب۔
اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر جو قضا کرے گا 80 غوطہ جہنم میں دوں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس ایک غوطے میں 1 دن رہیں گے جہنم میں، 4 دن رہیں گے، 10 دن رہیں گے، مہینہ رہیں گے، سال بھر رہیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا حتى بلغ وقتها انزل بالله حاكم والحكم فمعلوم صلاۃ وستون يوم كل يوم مقدار والحسناء كما قال. حضور نے فرمایا 2,88,00,000 سال تک ایک جہنم کے غوطے میں جہنم کے اندر رہے گا.